رکھی ہے اور یہی عمر ہے. آقا جب تک کلمہ نہیں پڑھا حضور کی غلامی کا پٹا گلے میں نہیں ڈالا. آقا حضور خود دعائیں کو مانگ رہے ہیں, خود آقا حضور دعائیں مانگ رہے ہیں. اور دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ آقا حضور فرماتے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الشام او بعمر بن الخطاب. یا اللہ مکے کے اندر دو عمر ہیں, ایک عمر بن الشام ہے, ایک عمر بن الخطاب ہے. یا اللہ ان دو عمروں میں سے جو عمر تجھے پسند ہے, جو عمر تجھے محبوب ہے, یا اللہ اس کو سلیکٹ کر کے, اس کو منتخب کر کے یا اللہ وہ اسلام کو دے دے اور اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما دے. جو عمر تجھے پسند ہے وہ عمر اسلام کو دے دے, اس عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما دے. ایک روایت میں خاص بات آقا حضور نے عمر کے لیے دعا مانگی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. یا اللہ اس عمر بن الخطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. ادھر میرے آقا حضور نے دعا مانگی, ادھر میرے آقا حضور نے جب اعلان نبوت کیا, تبلیغ کا سلسلہ انفرادی طور پہ شروع کیا, بڑھتی ہوئی تعداد مسلمانوں کی 39 ہو گئی. ابھی 40,000 مکمل نہیں ہوئی, جس میں سے 33 مسلمان جو مرد تھے اور 6 عورتیں مسلمان تھی. ٹوٹل 39 مسلمان اور مرد اور عورتیں حضور کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی تھی. ابھی 40 پورے نہیں ہوئے تھے. مکے والوں نے میٹنگ کی بڑے بڑے سردار جمع ہونے نے کہا 39 مسلمان ہو کے حضور کا کلمہ پڑھ کے اب 40 نہیں ہونا چاہیے, 40 نہیں ہونے چاہیے, 40 سے اوپر گنتی نہیں جانی چاہیے, بس 39 ہیں. یہیں پہ سلسلے کو روکنا ہے, اس تاریخ کو یہیں پہ روکنا ہے. مختلف تجاویز دی گئی, مختلف مشورے دیے گئے, مختلف آرائیں پیش کی گئی, اور سب سے آخر میں جو مشورہ اور تجویز دی گئی وہ یہ کہا گیا کہ اگر اس تحریک کو روکنا ہے, اسلام کی نشر و اشاعت اور ترویج کو روکنا ہے, اسلام کا سلسلہ جڑ سے ختم کرنا ہے, مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو روکنا ہے, وہ ختم کرنا ہے, تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے. وہ حل یہ ہے کہ ان کا جو قائد ہے, ان کا جو لیڈر ہے, ان کا جو نبی ہے, اس کو نعوذ باللہ تم نے قتل کرنا ہوگا, صفحہ ہستی سے مٹانا ہوگا. جب تک وہ اٹھے تو یہ تعداد بڑھتی چلی جائے گی, یہ تاریخ کامیاب ہوتی چلی جائے گی. اگر تحریک کے اسلام کو روکنا ہے تو حضور کو قتل کرنا ہوگا. سارے کفار کو یہ تجویز پسند ہوئی, لیکن کام بڑا مشکل تھا. انہوں نے کہا یہ کام کون کرے گا, اتنا مشکل کام ہے, محمد عربی کو قتل کرنا کوئی آسان بات تو نہیں ہے. تو بالآخر انہوں نے بڑا انعام اور اکرام بھی رکھا, کہا 300 اونٹ ہم حضور تحفہ پیش کریں گے جو بندہ حضور کو قتل کر کے حضور کا سر لے کے آئے گا. جناب فاروق اعظم بڑے بہادر انسان تھے, اسلام لانے سے قبل بھی ننگی تلوار لے کر نکل پڑے حضور کو قتل کے ارادے سے کہ آج حضور کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. رستے کے اندر ایک شخص بنو زہرہ کا ایک شخص ہے, اس سے ملاقات ہوئی, کہا عمر آج اتنے غصے کے اندر جلال کے اندر یہ تلوار لے کے کہاں جا رہے ہو؟ کہا آج محمد عربی کو قتل کرنے جا رہا ہوں, محمد عربی کو سفارشی سے مٹانے چاہ رہا ہوں. کہا عمر محمد عربی کو قتل کرنا بعد میں, پہلے جا کر اپنے گھر کی رپورٹ تو لے کے آ جا, پہلے اپنے گھر کی خبر لے کے آ, اور تیری بہن بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی, تیرا بہن بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے. اللہ اکبر. جناب عمر نے بھی وہیں سے روٹ بدلا اور رستہ چھوڑا, سیدھا اپنے بہن کے گھر کے دروازے کے سامنے جا کر دستک دی. بہن اندر قرآن پڑھ رہی ہے, اندر قرآن پڑھ رہی ہے, بہنوئی بھی قرآن پڑھ رہا ہے. فوراً قرآن بند کیا, دروازہ کھولا. آپ کیا کر رہے تھے؟ کہا بیٹھے تھے. کہا سنا ہے تم نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے, تم نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے. کہا عمر اگر ہمارا مذہب سچا نہ ہو, کوئی اور مذہب سچا ہو تو حق بنتا ہے کہ جھوٹے مذہب کو چھوڑ کر سچا مذہب اختیار کر لیا جائے. ضرورت اس عمل کی ہے کہ سچے مذہب کو اختیار اور تسلیم کر لیا جائے. جناب عمر غصے کے اندر مارنا شروع ہو گئے, بہن کو بھی مارا, بہنوئی کو بھی مارا. جب مار کے تھک گئے, جذبات کے اوپر کنٹرول ہوا, غصہ ٹھنڈا ہوا, بہن سے کہنے لگے بہن ذرا وہ کتاب تو لے کے آ جس کی تلاوت تم کر رہی تھی, وہ کتاب تو مجھے دکھاؤ, اس کتاب کے اندر میں پڑھ کے دیکھوں لکھا ہوا کیا ہے. بولو ذرا سبحان اللہ. اللہ اکبر. میرے آقا حضور سرکار مدینہ کے غلاموں جناب عمر فرماتے ہیں, فرمایا او غریب ہے وہ کتاب تم پڑھ رہی تھی, وہ کتاب لا کے مجھے دکھاؤ, میں بھی پڑھوں. اس کتاب کے اندر لکھا ہوا کیا ہے, وہ کتاب کس مضمون کے اوپر ہے. جناب فاروق اعظم کی بہن نے سنا, جناب فاروق اعظم کی بہن کہنے لگی, فرمایا بھیا یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے, یہ بڑی مقدس کتاب ہے, یہ بڑی عظمت والی کتاب ہے, یہ کتاب بڑے ادب و احترام والی کتاب ہے, یہ
हो के आ जाओ, फिर मैं किताब दूंगी, फिर पढ़ लेना। हाय हाय हाय, ये उनका अकीदा अंदाज था। हमारे यहाँ तो ये होता है जो लोग साल साल कुरान को हाथ नहीं लगाते पढ़ने के लिए, महीना महीना कुरान को हाथ नहीं लगाते, छोटे मोटे मामला जो होते हैं गड़बड़ होती है, लड़ाई झगड़ा, फौरन कुरान उठा के लेके आ जाते हैं। कुरान उठाने के लिए, दूसरे को यकीन दिलाने के लिए ये भी कभी नहीं देखा कि कपड़े भी पाक है कि नहीं, जिस्म भी पाक है कि नहीं, हमारा लिबास भी पाक है कि नहीं, हम कुरान को हाथ लगाने के काबिल हैं भी कि नहीं। और हमारे बच्चे जब पढ़ने के लिए कुरान जाते हैं, एक तरफ स्कूल में बच्चा जाता है तो माँ को तैयार करती है, बड़ी बहन से तैयार करती है, जिस्म भी पाक करती है, हाथ भी धुलाती है, मुंह भी धुलाती है, कपड़े भी साफ पहनाती है, पाक पहनाती है, सर पे टोपी भी सजाती है, पाँव में जूते पॉलिश करके भी पहनाती है, गले में टाई भी डालती है, उसका बैग भी तैयार करती है, हाथ से पकड़ के गाड़ी में बिठा के स्कूल के दरवाजे पे छोड़ के आते हैं। लेकिन जब बात आती है रब का सुना और पाक कुरान पढ़ने की, तो हम हमारे बच्चे क्रिकेट के ग्राउंड में खेल रहे होते हैं, हमने कभी ये नहीं कहा कि बेटा अब नमाज का वक्त है या कुरान पढ़ने का वक्त है, तो आओ पहले जिस्म पाक कर लो, कपड़े पाक कर लो। नहीं, जिस हालत में कहा जाओ मसल करने हो गया, पढ़ गया। कभी ये नहीं पूछा कि वुजू भी किया है कि नहीं किया, कभी ये नहीं पूछा कि जिस्म भी पाक है कि नहीं पाक है, कभी ये भी नहीं पूछा कि तुम्हारे कपड़े भी पाक है कि नहीं, कभी ये भी ख्याल नहीं किया कि सर पे टोपी भी है कि नहीं, हमारा बेटा किस हालत में कुरान पढ़ने जा रहा है। अल्लाह की इज्जत की कसम से यहाँ ही नहीं, अब रात में पाकिस्तान और कश्मीर की बात करता हूँ, कई जगहों पर गया हूँ, हमारे पास वो बच्चे भी कुरान पढ़ने आते हैं जिनका मुंह भी धुला हुआ नहीं होता, जिनके हाथ भी धुले हुए नहीं होते, जिनके पाँव भी धुले हुए नहीं होते। उसकी वजह यह है कि हमने कुरान के मकाम को समझा ही नहीं है, कुरान के एहतराम को समझा ही नहीं है। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर कुरान का एहतराम सीखना है तो हुजूर के सहाबा से सीखो, हुजूर की आल से सीखो, हुजूर के ज़ाते मुतारात से सीखो। अगर कुरान का तुम सीखना है तो हुसैन करबला से सीख लो, और जिस हुसैन ने सर कटा के नेज़े पे चढ़ा के भी कुरान की तिलावत फरमाई है। ये कुरान का अदब है। फरमा पहले पाक और साफ हो के आजा। जनाब उमर के जाकर कपड़े भी पाक और जिस्म भी पाक कर जाके कहा अब दो, आप तो तुम्हारा ज़ाहिर तो पाक हो चुका है, लेकिन बातिन अभी भी पाक नहीं। बातिन जब तक कलमा नहीं पढ़ोगे बातिन पाक नहीं होगा। इसलिए कुरान दे नहीं सकती, हम पढ़ के सुना जरूर सकती, दे नहीं सकती, लेकिन पढ़ के सुना सकते हो। कहाँ पढ़ के सुना तो इस कुरान के अंदर लिखा हुआ क्या है? घर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। जनाब उमर बिन खत्ताब अपनी बहन से कहने लगे, फरमाया मेरी बहना जरा मुझे किताब पढ़ के सुना दो, इस किताब के अंदर क्या लिखा है? बहन ने रब का कुरान खोला, पढ़ना शुरू हो गई। 16वां पारा है, सूरह ताहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी, कुरान की तिलावत शुरू की। बहन पढ़ती जा रही है, उमर बिन खत्ताब सुनते जा रहे हैं। बहन ने तिलावत शुरू की, ताहा
نے دیکھا عمر آج غصے میں ننگی تلوار لے کے آ لگا گئے، ایک دوسرے سے کہنے لگے، لگتا ہے آج نیت ٹھیک نہیں ہے، لگتا ہے ارادہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک کونے سے آواز آئی، اگر عمر کی نیت ٹھیک نہ ہوئی اسی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا نہ کر دو، مجھے امیر حمزہ نہ کہنا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، مجھے بزرگ کا غلام نہ کہنا، اگر غلط ارادہ لے کے آیا اور بچ کے چلا گیا مجھے بزرگ کا غلام نہ کہنا۔ صحابہ آپس میں باتیں کرتے گئے، ادھر عمر قریب آئے، آقا حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے لجپال آقا باہر عمر آیا ہے، ننگی تلوار لے کے آیا ہے، لگتا ہے عمر کا ارادہ ٹھیک نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا صحابہ عمر کو روکنا نہیں ہے، عمر کو اندر آنے دو، عمر کو میرے قریب آنے دو۔ آج عمر خود نہیں آیا ہے، آج عمر کو میرے رب سے مانگ کے لیا ہے۔ آج عمر خود نہیں آیا، میں نے خود رب سے مانگا ہے عمر، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، یا اللہ عمر دے دے۔ دو عمر ہیں، عمر بن شام اور عمر بن خطاب، یا اللہ دو عمروں میں سے جو عمر تجھے پسند ہے اسلام کو دے دے، اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ آقا نے فرمایا صحابہ یہ خود نہیں آیا، میں نے رب سے مانگ کے نہیں آیا۔ عمر آقا حضور کی بارگاہ میں آئے، آقا حضور نے فرمایا عمر کیسے آنا ہوگا؟ آج کہتے ہیں سونے آقا جب گھر سے چلا تھا تو آپ کو قتل کرنے کا ارادہ تھا، آپ کا سر لینے کا ارادہ تھا، لیکن اب آپ کی بارگاہ میں پہنچا ہو، اب سر لینے کا نہیں آپ کے قدموں میں اپنا سر دینے کا ارادہ ہے۔ اب سر لینے کا نہیں سر دینے کا ارادہ ہے۔ آج کہتے ہیں یار صرف فوراً جلدی کیجئے مجھے کلمہ پڑھائیے، میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ کیسے بولو ذرا سبحان اللہ۔ جناب عمر عرض کرتے ہیں لجپال آقا مجھے کلمہ پڑھائیے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آقا حضور نے کلمہ پڑھایا، ادھر عمر کی زبان پہ کلمہ جاری ہوا، حق لا الہ خوشیاں منا رہے گے، آسمان والے بھی عمر کے کلمہ پڑھنے پر خوشیاں منا رہے گے، تو پھر خود اندازہ کرو اس عمر کی شان کیا ہوگی۔ ابھی نماز کوئی نہیں پڑھی، ابھی روزہ کوئی نہیں رکھا، ابھی زکوٰۃ نہیں دی، ابھی حج کی سعادت حاصل نہیں کی، ابھی تقویٰ و طہارت کا سلسلہ بعد میں ابھی صرف کلمہ پڑھا ہے۔ زمین والے بھی عمر کے کلمہ پڑھنے پر خوشیاں منا رہے ہیں، آسمان والے بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ باقی صحابہ نے بھی کلمہ پڑھا تھا مصطفیٰ کا، لیکن باقی صحابہ کسی نے حضور کا اعلان نبوت سن کے کلمہ پڑھا ہے، کسی نے حضور کی تبلیغ سے متاثر ہو کے کلمہ پڑھا ہے، کسی نے قرآن کی تعلیمات سے متاثر ہو کے کلمہ پڑھا ہے، کسی نے حضور کے معجزات کو دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے، لیکن عمر یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ حضور کا صحابی ہے جسے خود مصطفیٰ نے رب سے مانگ کے